Subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th جغرافی اردو میڈیم 2025 کے لیے گیسٹ پیپر ہے۔ انسانی بستی، معیشت، پیشے، سیاحت، نقل و حمل۔ آخری کی 3 اسباق ہے۔ پہلا سوال ہے، ساگوان کے درخت خاص طور سے ڈیش جنگلات میں پائے جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، پتجھڑ۔ دوسرا ہے، برازیل کے سدا بہار بارانی جنگلات کو ڈیش کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، دنیا کے پھیپھڑے۔ تیسرا ہے، دلدلی علاقے پینٹنال میں ڈیش پایا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، ایناکونڈا۔ چوتھا ہے، ہمالیہ کے بلند علاقوں کے دامن میں ڈیش درختوں کا تناسب زیادہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے الف، سال۔ اگلا ہے، تناسب جنس سے مراد کسی علاقے میں ڈیش مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد؟ اس کا صحیح جواب ہے جیم، فی ہزار۔ دوسرا ہے، آبادی کے لحاظ سے دنیا میں بھارت کا ڈیش نمبر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، دوسرا۔ تیسرا ہے، براعظم جنوبی امریکہ میں برازیل ڈیش آبادی والا ملک ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، دال، سب سے زیادہ۔ نرمدا ندی کی وادی میں ڈیش بستی نظر آتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی، مرکوز۔ دوسرا ہے، بستیوں کا مرکوز ہونا ڈیش سے وابستہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جیم، پانی کی دستیابی۔ تیسرا ہے، برازیل کے جنوب مشرقی حصے میں خاص طور پر ڈیش قسم کی بستیاں پائی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے الف، مرکوز۔ چوتھا ہے، بھارت میں ڈیش منتشر قسم کی بستیاں پائی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جیم، پہاڑی علاقے میں۔ اگلا ہے، برازیل میں جنگلات کی قسم؟ اس کا صحیح جواب ہے جیم، ہمالیائی جنگلات۔ یہ غلط جوڑی متفرق جز الگ کرنے والا سوال ہے۔ دوسرا ہے، بھارتی نباتات، اس میں سے بھارتی نباتات میں صرف جیم یعنی آرکیڈ نہیں ہے، باقی کے دیودار، پائن، انجن، برگد، یہ سب ہمارے بھارت میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے، بھارت کے حوالے سے اس کا صحیح جواب ہے دال، استوائی جنگلات۔ بھارت میں استوائی جنگلات نہیں پائے جاتے، جبکہ چمرنگ کے جنگلات ہے، بحر رومی جنگلات ہے، کانٹے دار جنگلات ہے۔ اگلا ہے، برازیل کے جنگلی جانور۔ اب اس میں دیکھیے، جو جنگلات اس میں جنگلی جانور میں نہیں پایا جاتا وہ ہے جیم، لال پانڈا، باقی پائے جاتے ہیں۔ اگلا ہے، بھارت میں شہرکاری اور برازیل میں شہرکاری۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت میں نسبتاً شہرکاری کم ہوئی ہے۔ دوسرا، 2011 کے عدد و شمار کے مطابق بھارت میں شہرکاری کی شرح صرف 31.2% تھی۔ برازیل میں نسبتاً شہرکاری زیادہ ہوئی ہے۔ دوسرا، 2010 عیسوی کے عدد و شمار کے مطابق برازیل میں شہرکاری کی شرح 84.6% تھی۔ اگلا ہے، دریائے گنگا کی وادی میں انسانی بستیاں۔ دریائے گنگا کی وادی میں انسانی بستیاں گھنی اور مرکوز نوعیت کی ہے۔ دوسرا، معتدل آب و ہوا، زرخیز زمین، نقل و حمل کے ذرائع کی سہولت وغیرہ عوامل دریائے گنگا کی وادی میں انسانی بستیوں کی تقسیم پھیلاؤ پر موافق اثر ڈالتے ہیں۔ دریائے ایمیزون کی وادی میں انسانی بستیاں کم آباد اور منتشر نوعیت کی ہے۔ دوسرا، مضر صحت، آب و ہوا، دشوار گزار علاقہ، نقل و حمل کے ذرائع کی کمی وغیرہ عوامل دریائے ایمیزون کی وادی میں انسانی بستیوں کی تقسیم پھیلاؤ پر ناموافق اثرات ڈالتے ہیں۔ اگلا ہے، سوال نمبر 5، دیے گئے برازیل کے نقشے کے میں مندرجہ کی نشاندہی کیجیے۔ سنہری تامرن، ایناکونڈا، کونڈور، گلابی ڈالفن۔ برازیل میں ایناکونڈا پایا جانے والا علاقہ پمپاس کا گھاس کا خطہ، کانٹے دار پودوں کے جنگلات۔ یہ زیادہ تر آتے ہیں، اس پہ غور کیجیے اور اعشاریہ بنانا نہ بھولیے اور اس میں نشاندہی کیجیے۔ اگلا ہے، دیے گئے بھارت کے نقشے میں خاکے میں ذیل کے اجزاء میں اشاریہ دکھائیے۔ کم گنجان آبادی والی ریاستیں اور مرکزی علاقے، جموں کشمیر۔ دوسرا، لداخ۔ تیسرا، اروناچل پردیش۔ چوتھا، ناگالینڈ۔ بے، اوسط گنجان آبادی والی ریاستیں، مہاراشٹر، پنجاب، کرناٹک۔ جیم، زیادہ گنجان آبادی والی ریاستیں، مغرب بنگال، کیرلا، بہار۔ دال، سب سے زیادہ تناسب جنس والی ریاست ہے، جنوبی بھارت کی سب سے زیادہ گنجان آبادی والی ریاست۔ واو، شمال میں زیادہ گنجان آبادی والا علاقہ۔ اب دیکھیے، یہاں پر الگ الگ اس کے لیے الگ الگ یہاں اشاریہ بنائے گئے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ نے نشاندہی کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمالیہ کے بلند علاقے میں نباتات کی بہت کم تعداد پائی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ہمالیہ کے بلند علاقے میں درجہ حرارت بہت ہی کم ہوتا ہے، کہیں کہیں تو درجہ حرارت 0 سے بھی کم ہوتا ہے۔ ہمالیہ کے بلند علاقے میں ہر جگہ برف کی تہیں ہوتی ہے۔ دوسرا، انتہائی سرد آب و ہوا اور برف کی تہوں کی وجہ سے ہمالیہ میں نباتات کی افزائش بڑے پیمانے پر نہیں ہوتی۔ تیسرا، موسم گرما میں ہمالیہ کا درجہ حرارت
نسبتاً زیادہ ہوتا ہے اور برف بھی پگھلتی ہے۔ چنانچہ موسم گرما میں ہمالیہ بھی موسمی پھولوں کے پودے اگتے ہیں، لیکن موسم سرما کے آتے ہی یہ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمالیہ کے بلند علاقوں میں نباتات بہت کم پائی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، برازیل کا شمالی حصہ گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، برازیل کے شمالی حصے میں دریائے ایمیزون کی وادی کے علاقے میں اوسطاً سالانہ 200 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اور یہاں کا اوسط درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ دوسرا، اس بنا پر برازیل کے شمالی علاقے پر سورج کی بھرپور روشنی پڑتی ہے اور سال بھر خوب بارش ہوتی ہے۔ تیسرا، اس علاقے میں نباتات کی افزائش بہت جلد ہوتی ہے اور نباتات کی زندگی بھی طویل ہوتی ہے۔ ان اسباب کی بنا پر برازیل کے شمالی حصے میں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ اگلا ہے، برازیل کے سدا بہار بارانی جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ یہ اہم سوال ہے۔ پہلا نقطہ ہے، برازیل کے شمالی حصے میں دریائے ایمیزون کی وادی کے علاقے میں گھنے سدا بہار بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ دوسرا، ان بارانی جنگلات کی نباتات بڑے پیمانے پر ماحول کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتی ہے اور فضا میں بڑے پیمانے پر آکسیجن کا اخراج کرتی ہے۔ ان بارانی جنگلات کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہونے میں مدد ملتی ہے، اس لیے ان بارانی جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے، برازیل اور بھارت میں جنگلات کے خاتمے کی وجوہات کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت اور برازیل دونوں ممالک میں بڑھتی ہوئی آبادی کی رہائش کے لیے جگہ کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ دوسرا، رہائش کے لیے جگہ فراہم کرنے کی غرض سے دونوں ممالک میں بڑے پیمانے پر جنگلات کاٹے جاتے ہیں۔ تیسرا، جنگلات کے درخت کاٹ کر یا جلا کر برازیل میں روکا اور بھارت میں جھوم قسم کی گشتی کاشتکاری کی جاتی ہے اور رہائش کے لیے زمین فراہم کی جاتی ہے۔ چوتھا، لوگ ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر جنگلات کے درخت کاٹتے رہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔